آئینہ دیکھنے کی ایک دعا۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ رحمۃ اللہ الغافر فرماتے ہیں کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار بِإِذْنِ پروردگار دو عالم کے مالک و مختار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آئینہ دیکھا کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: الحمد للہ الذی خلقنی فاحسن خلقی وخلقی وزان منی ما شان من غیری۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میری صورت اور میرے اخلاق کو بہترین بنایا اور مجھے زینت سے نوازا جبکہ دوسروں کو عیب سے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علیہ رحمۃ اللہ المبین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بکثرت آئینہ دیکھا کرتے تھے اور سفر میں بھی آئینہ ان کے پاس ہوتا تھا۔ میں نے عرض کی اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا: میں دیکھتا ہوں تو اپنے چہرے میں زینت کو پاتا ہوں جبکہ دوسروں کے چہروں میں عیب کو پاتا ہوں، تو اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بری عادتوں سے نجات پر شکر۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ میں سے ایک شخص کی عادتیں بہت بری تھی۔ جب اللہ عز و جل نے اسے ان بری عادتوں سے خلاصی عطا فرمائی تو اس نے بطور شکرانہ اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ مزید بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں خوب بارش ہوئی جس کے سبب وہاں کے باشندوں کے مکانات گر گئے۔ حضرت سیدنا ابن ابی رواد علیہ رحمۃ اللہ الجواد نے بطور شکرانہ اپنی کنیز کو آزاد کر دیا کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے گھر کو گرنے سے محفوظ رکھا تھا۔ ایک قدم پر پل صراط ایک قدم پل صراط پر ہو تو دوسرا جنت میں۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن عبداللہ بن ابن مریم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم سے ایک شخص نے عرض کی: نعمت کا تمام ہونا یعنی کامل و اکمل نعمت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ تیرا ایک قدم پل صراط پر ہو اور دوسرا جنت میں۔ آنکھیں بند کر لی۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرمایا کرتے تھے: اے ابن آدم، اگر تو اللہ عز و جل کی نعمتوں کی قدر جاننا چاہتا ہے تو جو اس نے تجھے عطا فرمائی ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لے۔ ظاہرتاً و باطنتاً سے مراد اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے: وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ ترجمہ کنز ایمان: اور تمہیں بھرپور دے اپنی نعمت ظاہر اور چھپی۔ حضرت سیدنا مقاتل بن حیان علیہ رحمۃ اللہ المنان اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ظاہرہ سے مراد اسلام اور باطنہ سے مراد اللہ عز و جل کا تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا ہے۔ جہنمیوں پر بھی احسان۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک جہنمیوں پر بھی اللہ عز و جل کا احسان ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر اللہ عز و جل چاہتا تو انہیں اس سے بھی سخت عذاب میں مبتلا فرماتا۔ حضرت سیدنا مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عافیت پر شکر کرنا ادا کرنا مجھے مصیبت پہ صبر کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ روز قیامت رحمان عز و جل کے مقربین۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: جن بندوں میں کرم، سخاوت، حلم، رحمت، شفقت، بھلائی، شکر اور صبر جیسی خصلتیں ہوں گی وہ قیامت کے دن رحمان عز و جل کے مقربین میں ہوں گے۔ مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی: الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علیک وعلی جمیع خلقہ تفضیلا۔ ترجمہ:
اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھے اس آفت سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے مجھے تجھ پر اور اپنی بہت سی مخلوق پر برتری عطا فرمائی۔ تو اس نے اس مصیبت سے حفاظت کی نعمت کا شکر ادا کر لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے یہ مصیبت نہیں پہنچے گی۔ جسم اور رزق جیسی عظیم نعمتوں کا شکر۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں، شکر حمد اور اس کی اصل اور فرع سے اپنا حصہ وصول کرتا ہے۔ پس بندے کو اللہ عز و جل کی ان عطا کردہ نعمتوں کو دیکھنا چاہیے جو اس کے جسم، کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کی صورت میں ہے، اس لیے کہ اس کے جسم پر کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ عز و جل کی نعمت نہ ہو۔ پس بندے پر لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی عطا کردہ جسمانی نعمتوں کو اسی کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرے، پھر اللہ عز و جل کی دوسری نعمتوں کو دیکھے جو رزق کی صورت میں ہے۔ پس بندے پر لازم ہے کہ رزق میں اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمتوں کو بھی اس کی اطاعت میں خرچ کرے۔ جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے شکر کیا، اس کی اصل اور فرع سے حصہ پا لیا۔ شکر کرنے اور نہ کرنے والوں کا انجام۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل دنیا میں جس بندے کو اپنی کوئی نعمت عطا فرمائے، پھر وہ اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے اور اس کے سبب اللہ عز و جل کے لیے تواضع کرے، تو اللہ عز و جل دنیا میں اس کو اس نعمت کا نفع عطا فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے آخرت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ اور اللہ عز و جل دنیا میں کسی بندے کو نعمت عطا کرے لیکن وہ نہ تو اس پر اللہ عز و جل کا شکر کرے اور نہ ہی اس کے سبب اللہ عز و جل کے لیے تواضع کرے، تو اللہ عز و جل دنیا میں اسے نہ صرف اس کے نفع سے محروم کر دے گا بلکہ اس کے لیے آگ کا ایک طبقہ درجہ کھول دے گا۔ اگر چاہے گا تو اسے عذابوں میں مبتلا فرمائے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ محض کھانا پینا اور پہننا ہی نعمت نہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جو فقط کھانے پینے اور لباس ہی کو اللہ عز و جل کی نعمت سمجھے تو یقیناً اس کا علم کم اور عذاب قریب ہے۔ دونوں میں سے افضل نعمت کون سی ہے؟ حضرت سیدنا ہشام بن سلمان علیہ رحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی اور سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، آئیے اپنے بھائیوں کو وعظ و نصیحت کیجیے۔ بس انہوں نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور نور کے پیکر، نبی تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نہیں جانتا کہ مجھ پر اور آپ پر دو نعمتوں میں سے کون سی افضل ہے، کیا نعمتوں کے جسم میں جانے کا راستہ یا اس کے جسم سے خروج کا راستہ، کیونکہ تکلیف دہ ہونے کی صورت میں اللہ عز و جل اسے بطور احسان ہمارے جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، اے ابو بکر بن عبداللہ، آپ نے بڑی عمدہ بات ارشاد فرمائی، بے شک اس نعمت کا شمار تو اللہ عز و جل کی عظیم نعمتوں میں ہوتا ہے۔ پانی کی نعمت پر شکر لازم ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جو بندہ خالص ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیے اور وہ بغیر تکلیف کے جسم میں داخل ہو اور بغیر تکلیف کے باہر بھی نکل آئے تو اس پر شکر لازم ہے۔ کاش میں تیری طرح ہوتا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علی رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، یہ نعمت کتنی عظیم ہے کہ مزے سے پانی پی جاتی ہے، یہ نعمت کتنی عظیم ہے کہ مزے سے پی جاتی ہے اور آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ اس بستی کا ایک بادشاہ تھا جسے پیشاب رکنے کا مرض تھا۔ وہ اپنے خادموں سے ایک خادم کو دیکھتا کہ وہ مٹکے کے پاس آتا، کوزے میں پانی بھر کر کھڑے کھڑے گٹا گٹ پی جاتا،
تو وہ بادشاہ کہتا، کاش میں پانی پینے میں تیری طرح ہوتا کہ پی کر پیاس بجھاتا۔ کتنی عظیم ہے یہ نعمت کہ تو مزے سے پیتا ہے اور آسانی سے نکال دیتا ہے، کیونکہ جب وہ بادشاہ پانی پیتا تھا تو ہر گھونٹ میں اس کے لیے کئی مصیبتیں ہوتی تھی۔ ایک دانا کا مکتوب۔ حضرت سیدنا علی بن عبد الرحمن علیہ رحمۃ اللہ المنان بیان کرتے ہیں کہ ایک دانا اور عقل مند شخص نے اپنے بھائی کے نام مکتوب لکھا، جس کا مضمون یہ ہے: اما بعد، اے میرے بھائی، ہم اللہ عز و جل کی اس قدر نعمتوں کے ساتھ صبح کرتے ہیں کہ انہیں شمار نہیں کر سکتے، حالانکہ ہماری نافرمانیاں بہت زیادہ ہے۔ بس ہم نہیں یہ جانتے کہ اللہ عز و جل کس بات پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے، مسلسل ملنے والی نعمتوں پر، یا اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہماری برائیاں چھپا رکھی ہے۔ ابن سماک علیہ رحمۃ اللہ الرزاق کا مکتوب۔ حضرت سیدنا عبادہ بن کلیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے مکتوب لکھا، جس کا مضمون یہ تھا: اما بعد، میں آپ کو اس حال میں مکتوب لکھ رہا ہوں کہ میں مسرور ہوں اور مستور بھی، یعنی میرا حال لوگوں سے چھپا ہے، اور میں اس وجہ سے فریب میں مبتلا ہوں کیونکہ میرے گناہوں کو خدائے ستار عز و جل نے چھپا رکھا ہے، مگر میرا نفس اس خوش فہمی میں ہے کہ وہ بخش دے گا، اور دوسری طرف نعمتوں کی آزمائش میں ہوں کہ ان پر اس طرح خوش ہوں جیسے میں ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں۔ کاش مجھے ان معاملات کا انجام معلوم ہوتا۔ ایک گوشہ نشین کی حکایت۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے عرض کی گئی، یہاں ایک ایسا شخص ہے کہ ہم نے نہ کبھی اس کو کسی کے پاس بیٹھے دیکھا ہے اور نہ کسی دوسرے کو اس کے پاس، بلکہ وہ ایک ستون کے پیچھے تنہا بیٹھا رہتا ہے۔ سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، اب جب تم اسے دیکھو تو مجھے بتانا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے، اس وقت حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کو فرمایا، تم چلو، میں تمہارے پیچھے آ جاؤں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کے پاس گئے اور پوچھا، اے اللہ عز و جل کے بندے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ گوشہ نشینی کو محبوب رکھتے ہیں، لیکن کس وجہ سے آپ لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے؟ اس نے کہا، وہ کتنی عجیب چیز ہے جس نے مجھے لوگوں سے غافل کر دیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، تو پھر چلے اس شخص کے ہم نشین بن جاتے ہیں جس کو حسن کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا، جس شے نے مجھے لوگوں اور حسن سے غافل کر رکھا ہے وہ کتنی عجیب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے پوچھا، آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو لوگوں اور حسن سے بے تعلق کر دیا ہے؟ اس نے کہا، میرے شب و روز گناہ اور نعمت کے درمیان بسر ہوتے ہیں، اور میرا ذہن ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھ کر گناہوں کی معافی مانگتا رہوں اور اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، میرے نزدیک آپ حسن سے بھی زیادہ دانا ہے، بس آپ اپنے معمولات کو جاری رکھے۔ عید کس کے لیے؟ حضرت سیدنا محمد بن یزید بن خنیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا وحیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عید کے دن لوگوں کو عیدگاہ سے واپس پلٹتے ہوئے دیکھا، تو وہ آپ کے پاس سے عید کے عمدہ لباس پہنے ہوئے گزر رہے تھے۔ آپ کچھ دیر تک تو انہیں دیکھتے رہے، پھر ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل مجھے اور تم سب کو معاف فرمائے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ عز و جل نے تمہارے اس مہینے کی عبادت کو قبول فرما لیا ہے، تو پھر تو تمہیں اس زیب و زینت کو ترک کر کے اس کے شکر میں مصروف ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر صورتحال دوسری ہے، یعنی تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارے اعمال قبول نہیں کیے گئے ہوں گے، پھر تو تمہیں آج کی غافل کر دینے والی رونقوں
اور زیب و زنت سے نظریں پھیر لینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ حضرت سیدنا علی بن صالح علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اطاعت و عبادت میں میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں زیادتی کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عنبسہ بن اظہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوفے کے قاضی سیدنا محارب بن دثار علیہ رحمۃ اللہ الغفار میرے پڑوسی تھے۔ کبھی کبھار رات کے کسی حصے میں سنتا، وہ بلند آواز سے کہہ رہے ہوتے، انا الصغیر الذی ربیتہ فلک الحمد، وانا الضعیف الذی قویتہ فلک الحمد، وانا الفقیر الذی اغنیتہ فلک الحمد، وانا الغریب الذی وصیتہ فلک الحمد، وأنا الثعلوك الذي مولته فلك الحمد، وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا الساغب الذي أسبغته فلك الحمد، وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي أديته فلك الحمد، وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد الذي حملته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد ربنا، فلك الحمد ربنا حمدا كثيرا على حمد لك۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میں چھوٹا تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری پرورش کی، میں کمزور تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے قوت بخشی، میں مفلس و نادار تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مالدار کیا، میں بے وطن تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وطن دیا، میں محتاج تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری مدد کی، میں کنوارا تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زوجہ عطا کی، میں بھوکا تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شکم سیر کیا، میں برہنہ تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے لباس پہنایا، میں مسافر تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی رحمت میرے شامل حال کر دی، میں منزل سے دور تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے منزل تک پہنچا دیا، میں پیادہ تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سواری دی، میں بیمار تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شفا عطا فرمائی، میں مانگتا ہوں، تیرا شکر ہے تو مجھے عطا فرماتا ہے، میں دعا مانگتا ہوں، تیرا شکر ہے کہ تو قبول فرماتا ہے، بس اے میرے پروردگار عز و جل، تیرا شکر ہی شکر ہے، اس کی فراخ نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ حضرت سیدنا ابو طالب زید بن اخزم نبہانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، اے انسان، اس ذات نے تیرے ناک کی لکیر کھینچ کر اسے سیدھا کیا، پھر اسے اچھی طرح سے مکمل کیا، اور تیری آنکھ کی پتلش کو گردش دی، پھر اس کو ڈھکتے پپوٹے اور ڈھلکتی پلکوں سے محفوظ کیا، اور تجھے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کیا، اور تیرے والدین کو تجھ پر نرمی اور شفقت کرنے والا بنایا، پس اس کی نعمتیں تجھ پر بکثرت ہے، اور اس کے احسانات تجھے گھیرے ہوئے ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے کلمات شکر۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اپنی مجلس میں کہا، اللہم لک الحمد بما بسطت فی رزقنا وظہرت امننا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك من صالح أعطيتنا فلك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد باليقين والمعافات۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل،
تیرا اس پر شکر ہے کہ تو نے ہمارا رزق وسیع فرمایا، ہمیں امن دیا، بہترین عافیت عطا فرمائی، اور جو نیک سوال ہم نے کیا تو نے عطا فرمایا۔ پس نعمت اسلام پر تیرا شکر ہے، اہل و عیال عطا فرمانے پر تیرا شکر ہے، اور یقین و عافیت پر بھی تیرا شکر ہے۔ نعمتوں کی معرفت سے قاصر، حضرت سیدنا محمد بن صالح تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ ایک عالم دین علیہ رحمۃ اللہ المبین جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ترجمہ ہے کنز ایمان، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ تو کہتے، پاک ہے وہ ذات جس نے کسی کو بھی جس نے کسی کو بھی اپنی نعمتوں کی معرفت اس سے زیادہ نہیں دی کہ وہ نعمتوں کی معرفت سے قاصر ہے، جیسا کہ اس نے کسی کو بھی اپنے ادراک کے معاملے میں اس سے زیادہ علم نہیں دیا کہ وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ بس اس نے اپنی نعمتوں کی معرفت سے قاصر ہونے کی معرفت کو شکر قرار دے دیا، جیسا کہ اس کے بندوں کو جیسا کہ اس نے بندوں کے اس علم کہ وہ اللہ عز و جل کا ادراک نہیں کر سکتے کہ یہ جزا عطا فرمائی کہ اس کو ایمان قرار دے دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بندے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس سے آگے بڑھ کر سکتے اس سے آگے نہیں بڑھ کر سکتے۔ حضرت سیدنا صالح بن مسمار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ پر پھیلی ہوئی اللہ عز و جل کی موجودہ نعمت افضل ہے یا اس کی وہ نعمت افضل ہے جو مجھ سے زائل ہو گئی۔ صابر و شاکر کون؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں امام الصابرین سید الشاکرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، دو خصلتیں دو خصلتیں ایسی ہے کہ اگر کسی بندے میں پائی جائے تو اللہ عز و جل اس سے صابر و شاکر لکھ دیتا ہے، اور جس میں نہ ہو تو اسے صابر و شاکر نہیں لکھتا۔ جس نے دینی کاموں میں اپنے سے بہتر کسی شخص کو دیکھ کر اس کی اقتدا کی، اور جس نے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کسی کمتر کو دیکھ کر اللہ عز و جل کے فضل پر آ، اللہ عز و جل کے فضل پر اس کا شکر ادا کیا، تو اللہ عز و جل اسے صابر و شاکر لکھ دیتا ہے۔ اور جس نے دینی امور میں اپنے سے کم تر اور دنیاوی امور میں برتر کو دیکھا اور پھر جن نعمتوں سے محروم ہے ان پر افسوس کیا، تو اللہ عز و جل اسے صابر و شاکر نہیں لکھے گا۔ جنت میں گھر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، چار خصلتیں ایسی ہے کہ اگر کسی میں پائی جائے تو اللہ عز و جل جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ جو اپنے معاملے کی حفاظت کے وقت لا الہ الا اللہ کہے، جو مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، جب کچھ ملے تو الحمدللہ کہے یعنی شکر ادا کرے، جب کوئی گناہ کر بیٹھے تو استغفر اللہ کہے یعنی توبہ کرے۔ ہر فعل کا شکر، حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد فرماتے ہیں کہ سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ عز و جل کے انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ آپ جب کھاتے اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے، جب پیتے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے، اور جب ایک قدم چلتے اس پر بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے، اور جب کوئی شے پکڑتے تب بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ان کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، انہو کان عبدا شکورا، ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ ہر کام کے بعد الحمدللہ کہتے، حضرت سیدنا محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تو الحمدللہ پڑھتے، جب پانی نوش فرماتے تو الحمدللہ پڑھتے، جب کپڑا پہنتے تو الحمدللہ پڑھتے، جب سوار ہوتے تو الحمدللہ پڑھتے۔ بس اللہ عز و جل نے ان کا نام ہی شکر گزار بندہ رکھ دیا۔
شکرانہ نعمت میں نافرمانی نہ کی جائے۔ کسی حکیم و دانا شخص کا قول ہے کہ اللہ عز و جل اگر اللہ عز و جل اپنی نافرمانی پر عذاب نہ دے تو اس کی نعمت کے شکرانے میں اس کی نافرمانی بھی نہ کی جائے۔ تمت بالخیر، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، انشاء اللہ عز و جل۔